الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 447 میں فقط مکہ کے اعمال سے ممنوع ہونے کے احکام ذکر ہوں گے. صد اور احصار کے احکام ذکر ہو رہے تھے. اگر کوئی شخص دشمن کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے حج یا عمرے کے اعمال انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے تو اس کے احکام ذکر ہوئے. تو یہاں پر اس کے متعلقہ مسائل کچھ رہتے تھے جن کو شہید اول نے ذکر نہیں کیا، شہید ثانی نے ان کو بیان کیا ہے. ایک ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقط مکہ کے اعمال سے ممنوع ہو جاتا ہے، باقی تمام اعمال حج کو انجام دیتا ہے لیکن مکہ جانے سے قاصر ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ صد اور احصار کے حکم میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شہید ثانی کی فقہی رائے اور ان کی تحلیل اور تجزیہ بیان کیا جائے گا. متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے. روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا. عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی. ان مسائل میں سے کہ جن کو شہید ثانی نے 7ویں فاصل میں اضافہ کیا ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مینا کے اعمال انجام دینے کے بعد اکثر محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں سوائے خوشبو، شکار اور عورتیں، تو اگر وہ مکہ کی طرف پلٹنے کے لیے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ باقی اعمال حج کو طواف زیارت، سعی صفا اور مروہ کے درمیان اور طواف نساء انجام دے لیکن ممنوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے مانع پیش آ جاتا ہے، آیا اس صورت میں اس کے لیے صد و احصار کے احکام ثابت ہوں گے کہ وہیں پر قربانی کر کے احرام سے نکل آئے اور باقی محرمات بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں، یا یہ کہ وہ صد و احصار اس کے لیے احکام ثابت نہیں ہوں گے؟ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قوی تر نظریہ یہ ہوگا کہ صد و احصار اس کے لیے ثابت نہیں ہے، پس وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا باقی محرمات کی نسبت، یعنی شکار، خوشبو اور عورتیں، یہاں تک کہ خود ان باقی اعمال کو آخر ذی الحجہ تک انجام دے، چونکہ ان کو انجام دینے کے لیے آخر مہینے تک فرصت ہوتی ہے. تمام فقہائے شیعہ کا اس پر اتفاق ہے. یا پھر اگلے سال ان کو انجام دے اگر اس مہینے میں انجام نہ دے سکا، یا ان کو انجام دینے کے لیے اسی مہینے میں یا اگلے سال نائب لے. جس صورت میں اس کے لیے نائب لینا جائز ہوتا ہے جب وہ خود مریض ہو اور اس کا مکہ کی طرف پلٹنا ممکن نہ ہو، یا یہ کہ مکہ سے خارج ہوا ہو اور اس کے لیے باقی اعمال کو انجام دینے کے لیے مکہ کی طرف پلٹنا شدید مشقت کا سبب ہو. پھر شہید ثانی احتمال دیتے ہیں کہ اس مسئلہ میں تفصیل دی جا سکتی ہے کہ اگر چنانچہ ماہ ذی الحجہ ابھی تمام نہیں ہوا اور ابھی ماہ ذی الحجہ باقی ہے تو نہیں کر سکتا کہ وہ ممنوع ہونے کے ساتھ ہی شکار اور خوشبو اور عورتوں کے لیے احرام سے نکل آئے، بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر ماہ تک شاید وہ خود یا نائب کے ذریعے ان اعمال کو انجام دے سکے، کیونکہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ مکہ میں باقی اعمال کو انجام دینا تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے کہ آخر مہینے تک اس کے پاس فرصت ہوتی ہے، ان کو انجام دے سکتا ہے. اور اگر ماہ ذی الحجہ مکمل ہو جاتا ہے اور ابھی تک ممنوعیت باقی رہتی ہے تو اس وقت وہ قربانی کر کے احرام سے نکل سکتا ہے اور باقی محرمات اس کے لیے حلال ہو جائیں گے. البتہ آئندہ سال یا خود یا نائب کے ذریعے باقی اعمال مکہ کو بھی انجام دے گا. اور اس احتمال کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ چاہے کہ آئندہ سال تک ان 3 محرمات احرام کے لیے اپنے احرام کی حالت میں باقی رہے تاکہ آئندہ سال بقیہ افعال کو خود یا نائب کے ذریعے انجام دے، تو اس کے لیے حرج اور مشقت لازم آئے گی، خصوصاً عورتوں کی نسبت کے 1 سال تک ہرگز وہ عورتوں کے قریب نہ جائے اور بیوی کے قریب نہ جائے. حالانکہ دین اسلام میں
حرج اور مشقت والا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں حرج اور مشقت قرار نہیں دی۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے متعلقہ مسائل کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَمِنْهَا الْمَنْعُ عَنْ مَكَّةَ خَاصَّةً بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِمِنَا وَالْأَقْوَى عَدَمُ تَحَقُّقِهِ فَيَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّيْدِ وَالطِّيبِ وَالنِّسَاءِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا حَيْثُ يَجُوزُ۔ احصار اور صد کے متعلقہ مسائل میں سے جن کو شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے اس فاصل میں، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فقط وہ مکہ کے اعمال سے ممنوع ہو جاتا ہے بعد التحلل بمنا، جبکہ وہ پہلے حج کے تمام اعمال کو ترتیب کے ساتھ انجام دے چکا ہے، حتیٰ مینا کے افعال بھی انجام دے چکا ہے۔ جب انسان مینا میں رامی جمرہ کر لیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے اور حلق یا تقصیر کر لیتا ہے تو اکثر محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو مکہ میں اعمال رہتے ہیں، طواف نساء، طواف زیارت اور سعی صفا اور مروہ، تو اس کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو آیا اس کے لیے صد کے احکام اور ممنوعیت کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ والاقوى عدم تحققه، شہید ثانی کے نزدیک ہے قوی تر نظریہ یہ ہے کہ صد و احصار کے احکام اس کے لیے ثابت نہیں ہوں گے، یہ قربانی کر کے احرام سے نہیں نکل سکتا باقی محرمات کو جائز قرار دینے کے لیے۔ فَيَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّيْدِ وَالطِّيبِ وَالنِّسَاءِ، تو وہ شکار، طیب خوشبو اور نساء عورتیں بیوی کی نسبت اپنے احرام پر باقی رہے گا۔ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ، یہاں تک کہ وہ باقی افعال مکہ کو انجام دے اور مکمل طور پر محرمات احرام اس کے لیے جائز ہو جائیں۔ او یستنیب فیہا، یا ان افعال کو انجام دلانے کے لیے نائب لے، حیث یجوز، جہاں پر اس کے لیے نائب لینا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ وہ مریض ہو اور خود انجام دینے سے قاصر ہو۔ وَيُحْتَمَلُ مَعَ خُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ إِلَى الْقَابِلِ مِنَ الْحَرَجِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اسی مسئلہ میں احتمال ہے کہ تفصیل دیں کہ جب آخر ذی الحجہ تک وہ انتظار کرتا ہے کہ اگر خود یا نائب کے ذریعے باقی اعمال کو انجام دے سکے اور آخر ذی الحجہ تک وہ ممنوع رہتا ہے، اس کے لیے گنجائش پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خود ان اعمال کو انجام دے یا نائب کے ذریعے انجام دلوائے، احتمال ہے کہ جب ماہ ذی الحجہ خارج ہو جائے التحلل بالہدی، یہ صد و احصار کے اعمال پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے اور باقی محرمات بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ لما فی التأخیر الی القابل من الحرج، چونکہ اگلے سال تک اس کو کہنا کہ یہ حالت احرام میں رہے اور ان تین محرمات کی نسبت اس کو ہمیشہ پرہیز کرنا ہو تو اس سے حرج لازم آتا ہے، یعنی اگلے سال تک اس کو مؤخر کرنے میں حرج لازم آتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں آیت میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں حرج قرار نہیں دیا، زحمت اور مشقت قرار نہیں دی۔ تو یہ صد و احصار کے اعمال پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر کے اپنے احرام سے مکمل طور پر نکل آئے گا اور اس کے لیے سارے محرمات جائز ہو جائیں گے۔ وَمِنْهَا مَنْعُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَفْعَالِ مَكَّةَ بَعْدَ دُخُولِهَا وَقَدْ أَسْلَفْنَا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَنْعِ عَنْ مَكَّةَ لِانْتِفَاءِ الْغَایَةِ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ۔ ان مسائل میں سے جن کو شہید ثانی نے ردیف کیا ہے، ملحق کیا ہے 7ویں فاصل کے ساتھ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ میں داخل ہوتا ہے، جبکہ دشمن اس کے لیے عمرہ کے افعال کو انجام دینے سے مانع ہو جاتا ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص مکہ میں داخل ہونے سے ممنوع ہو جائے تو اس کا حکم
شہید اول نے اپنی عبارت میں ذکر کیا تھا اسی طرح اس کے لیے بھی حکم ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مکہ میں داخل ہونے سے ممنوع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مسدود اور ممنوع کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکہ میں داخل ہو جائے لیکن عمرہ کے افعال کو انجام دینے سے ممنوع ہو جائے، چونکہ مکہ میں داخل ہونے کی غرض ان اعمال کو انجام دینا ہے، پس جب ان کو انجام دینے سے مانع آ جائے تو مکہ میں داخل ہونا اثر نہیں رکھتا، پس مسدود کے احکام اس پر جاری ہوں گے اور وہ قربانی کر کے اور حلق و تقصیر کے ذریعے احرام سے نکل جائے گا۔ وَمِنْهَا ان مسائل میں سے ہے منع المعتمر عن افعال مکہ بعد دخولها، یعنی عمرے کا احرام باندھنے والا ممنوع ہو جائے مکہ کے افعال کو انجام دینے سے بعد دخولها، جبکہ وہ مکہ میں داخل ہو گیا ہے لیکن دشمن اس کے لیے افعال مکہ کو انجام دینے سے مانع ہوتا ہے۔ وقد اسلفنا، جبکہ ہم نے سابقاً بیان کر دیا ہے، ان حکمہ حکم المنع عن مکہ تھا، اس کا حکم اس طرح ہے کہ جب کسی شخص کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا جائے تو اس کے لیے ممنوعیت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مکہ چلا جاتا ہے لیکن افعال کو انجام نہیں دلانے دیتے تو اس صورت میں بھی اس پر احکام صد اور مسدود شخص کے احکام جاری ہوں گے۔ لِانتفاء الغایۃ بمجرد الدخول، چونکہ جب وہ فقط مکہ میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کو اعمال انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر غرض و غایت منتفی ہے۔ غرض یہ تھی کہ وہ مکہ میں جا کر اعمال کو انجام دے، جب اس کو اعمال انجام دینے کی گنجائش نہیں تو یہ بھی ممنوع ہے اور اس کے لیے ممنوعیت کے احکام جاری ہوں گے۔ یہاں تک اس مسئلے کا تعلق تھا کہ اگر فقط مکہ کے اعمال سے وہ ممنوع ہوتا ہے جبکہ مینا کے اعمال تمام باقی سارے اعمال وہ انجام دے لیتا ہے، تو شہید ثانی نے فرمایا اقوی قول یہ ہے کہ اس کے لیے ممنوعیت کے احکام ثابت نہیں ہوں گے اور وہ اپنے احرام پر ان 3 محرمات کی نسبت باقی رہے گا یہاں تک کہ خود ہی اپنے نائب کے ذریعے ان کو انجام دلوائے۔ ایک جماعت جن میں شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ اس کے لیے صد اور ممنوعیت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ثابت نہیں ہوں گے، وہ احرام پر باقی رہے گا خوشبو، عورتوں اور شکار کی نسبت۔ محقق ثانی کرکی لبنانی نے جامع المقاصد میں اس نظریے کی توجیہ کی اور فرمایا لأن المحلل من الإحرام إما الهدي للمسدود والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك۔ چونکہ احرام سے نکلنے کے لیے اس کا جو واحد محلل اور سبب ہے یا وہ مسدود و محصور شخص کے لیے قربانی کرنا ہے اور احرام سے نکلنا ہے، یا یوم نحر یعنی قربانی والے دن افعال کو انجام دینا ہے اور دونوں طواف انجام دینا ہے، طواف زیارت اور طواف نساء اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان کرنا ہے۔ جب وہ دوسرے میں شروع ہو جاتا ہے اور یوم النحر کی مینا کے اعمال انجام دیتا ہے تو اس پر معین طور پر واجب ہو جاتا ہے کہ انہی افعال کو انجام دے اور باقی جو مکہ کے اعمال ہیں ان کو مکمل کرے۔ چونکہ اس کے لیے دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ قربانی کر کے احرام کو ختم کرنا جائز ہے تو وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا یہاں تک کہ باقی مناسک وہ انجام دے لے تو پھر احرام مکمل طور پر اس کا ختم ہو جائے گا۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اس نظریے پر حاشیہ لگایا ہے، کہتے ہیں وَيَنبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِعَدَمِ مُضِيِّ ذِي الْحِجَّةِ وَإِلَّا اتَّجَهَ التَّحَلُّلُ، سزاوار یہ ہے کہ اس کو مقید کیا جائے کہ ذی الحجہ کے نہ گزرنے کے ساتھ، یعنی جب تک مہینہ ذی الحجہ کا باقی ہے تو وہ قربانی کر کے
احرام سے نہیں نکل سکتا، بلکہ اس کو انتظار کرنی چاہیے کہ آخر ذی الحجہ تک اگر اس کے لیے خود یا اپنے نائب کے ذریعے افعال مکہ کو انجام دینے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو انجام دے اور اپنے احرام سے نکل جائے۔ مگر جب ماہ ذی الحجہ بھی گزر جائے اور اس کے لیے آپشن اور گنجائش ثابت نہ ہو اور وہ ممنوعیت پر باقی رہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ احصار اور صد کے احکام جاری کرے اور قربانی کر کے احرام کو ختم کر دے اور تمام محرمات احرام اس کے لیے جائز ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ وہ خود بقیہ افعال کو انجام دے یا جہاں پر اس کے لیے جائز ہو نائب کو لے لے۔ تو جواز کا مقام وہ ہے کہ جب اس کے لیے مکہ کی طرف پلٹنا مشقت عظیمہ کا سبب ہو تو وہ نائب لے سکتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ یہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے تو شہید نے فرمایا قد اسلفنا، ہم نے اس کو پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو انہوں نے پہلے فرمایا تھا او احسر المعتمر عن مکہ تھا او عن الافعال بها وان دخلها، یعنی عمرہ کرنے والا مکہ جانے سے ممنوع ہو جائے یا مکہ میں چلا جائے لیکن اس کے افعال کو انجام دینے سے ممنوع ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں وہ صد اور احصار ممنوعیت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر کے حلق و تقصیر کر کے احرام سے نکل سکتا ہے، اور تمام جو محرمات احرام کے ہیں وہ اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔